باقی یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ یہ جو درود ہے یہ تو توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، سمجھ لیجیے، اور شرک کا سب سے بڑا رد ہے اگر کوئی غور و فکر کرے تو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ چیز گویا ہمیں دی ہے کہ پچھلی قوموں نے اپنے نبیوں کو پوجا ہے، پکارا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ اس شرک کے دروازے کو گویا اللہ نے بند کر دیا کہ جب کوئی درود پڑھے گا، نبی کے لیے دعا کرے گا، تو اس کو محسوس ہوگا کہ میں نبی سے نہیں مانگ رہا ہوں بلکہ اپنے نبی کے لیے اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ یا اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرما، ان کے اوپر برکتیں نازل فرما۔ اور پھر شعوری طور پر محسوس کرے گا کہ ہمارے نبی بھی اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ جس طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتا ہے۔ تو کسی صحابی نے پوچھا انت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟ چونکہ نبی علیہ السلام کا عمل عقل کو حیران کر دینے والا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فوراً کہا ہاں میں بھی، لیکن اللہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی اور یعنی اس رحمت کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا۔ تو آج تو اسی چیز کو جو ایک توحید کی چیز تھی اس کو شرک میں بدلی کر دیا گیا۔ کچھ کہتے ہیں نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، 2 بارگاہیں انہوں نے بنائی، 2 معبود بنائے۔ یہ سب کا عقیدہ ہے، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا، کہ جو صلوات پڑھتے ہیں، درود جسے کہتے ہیں، تو یہ فرشتے گھوم رہے ہیں اور جیسا کوئی پڑھتا ہے فوراً نبی علیہ السلام کے پاس مدینے والی قبر میں لے کے پیش کر دیتے ہیں گفٹ کے طور پر، پھر وہ فیصلہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ بالکل مشرکانہ عقیدہ ہے۔ تو پھر ایک اور حدیث میں جو میرے اوپر ایک مرتبہ صلوات پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں اس کے اوپر بھیجتا ہے۔ یعنی عقیدے کے ساتھ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ایسے بندے سے جس کا ایمان عقیدہ درست ہو۔ اور نبی علیہ السلام کے لیے یعنی صلوات ان کے اوپر دعائیں کرنا، اصل میں یہ اس ماحول میں آیتیں اتاری گئی تھی جب ہر طرف سے نبی علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے، ان کو بےعزتی کی جا رہی تھی، ان کے خلاف شعر کہتے تھے مشرکین مکہ، اس طرح کی جو جسے کہتے ہیں۔ تو اس طرح اس کے گویا رد عمل میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ وہ اس طرح کر رہے ہیں کافر مشرک، ان کو کیا پتا کہ یہ نبی کیا تعلیم دے رہے ہیں، اور ان کا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نبی بنایا، قرآن نازل فرمائی، اب تم مومنو ان کے لیے دعائیں کرو۔ تو یہ گویا بالکل مشرکین کا ایک مقابلہ تھا اس دور کے اندر، منافقین کا مقابلہ تھا۔ اس انداز سے ایسے ماحول میں چیزیں ہیں۔ تو آج بھی اگر اسی انداز سے نبی علیہ السلام کی دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ دعا کی قبولیت کی لازمی شرط ہے، اگر اس طرح نہیں کرو کہ دعا قبول ہی نہیں ہوگی، یہ اصل میں پھر عقیدے کی ایک اور خرابی سامنے آتی ہے۔ یہ ابلیس بڑی ظالم چیز ہے، کہیں نہ کہیں آ کے انسان کو پھنساتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عام حکم دیا ہے کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، ہر موقع کے اوپر یعنی مجھے پکارو۔ اور یہ اس کو لازمی شرط قرار دے دینا کہ دعا رکی رہتی ہے، اللہ سنتا ہی نہیں، اللہ قبول ہی نہیں کرتا جب تک، یہ بالکل غلط بات ہے۔